صاحب الشفاعة والمقام والحمد واللواء الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وقرة عيوننا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا إمام الحرمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما. گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم. اللہ رب العزت کی بے حد و بے حساب حمد و ثنا اور اس کے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانے درود و سلام عرض کرنے کے بعد جملہ سامعین و حاضرین، بزرگوں، دوستوں، عزیزان جی قدر، دور و نزدیک سے بڑی محبت کے ساتھ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے تشریف لانے والے اور جمعہ کی نماز کی ادائیگی کی سعادت پانے والے حضور فیض عالم کے تمام غلام اور جملہ غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیو ٹی وی کے ذریعے، یوٹیوب لائیو چینل کے ذریعے پوری دنیا کے ناظرین، ناظرات، ماؤں بہنوں، بیٹیوں، مستورات، سب کی خدمت میں السلام علیکم۔ رمضان المبارک اپنے معمول کے ایام کی طرح
اپنی رحمتیں برکتیں لٹاتا ہوا ہم سے الوداع ہوا چاہتا ہے۔ اور آج جمعۃ الوداع ہے، اور میں نے آج کے دن کی اہمیت کو کچھ عرض کرنے کے لیے قرآن مجید کی جس آیت کا اور اس کی روشنی میں جس عنوان کا سہارا لیا ہے وہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر کب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں مختلف اینگل سے اس پہ کچھ عرض کرنے کی جسارت کروں گا۔ موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے جو کرونا کی موجودہ صورتحال ہے اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے حکومت کا جو لاک ڈاؤن کا مکمل لاک ڈاؤن کا جو فیصلہ ہے، میں اس پر بھی کچھ ضرور عرض کروں گا۔ انسانی جان اتنی قیمتی ہے، انسانی جان اتنی قیمتی ہے کہ اللہ رب العزت نے سورۃ المائدہ میں فرمایا ہے کہ من قتل، جس نے ایک جان کو قتل کیا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک جان کو ناحق قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر کے رکھ دیا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے ایک انسانی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لی۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ۔ مردار خون، خنزیر کا گوشت، اور بھی دوسری آیت میں اور بھی چیزیں ہیں، اور جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا، فرمایا یہ سب حرام ہے۔ لیکن ساتھ فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی اتنا مجبور ہو جائے کہ اس کے پاس کوئی اور آپشن نہ ہو اپنی جان کو بچانے کے لیے، تو جان کے بچانے کی حد تک بقدر ضرورت اگر وہ ان حرام چیزوں میں سے بھی جان بچانے کے لیے اگر کوئی لے سکتا ہے، کھا سکتا ہے، اللہ فرماتا ہے اس پہ کوئی گناہ نہیں، وہ جان بچا لے۔ ایک ماں نماز پڑھ رہی ہے اور اس کا چھوٹا بچہ کرالنگ کرتا ہوا، کھیلتا کودتا چولہے کی طرف، آگ کی طرف، کسی نقصان کی طرف چلا جا رہا ہے، یا اس نے چھری اٹھا لی ہے، یا گھر میں کوئی بجلی کا معاملہ ایسا ہے، کوئی تار ننگی ہے، کوئی سوچ ایسا ہے، ساکٹ ایسی ہے جو ننگی ہے، اور بچہ اس طرف لپک رہا ہے، اور ماں کو پتا ہے کہ یہ بچہ ہے، اس کو تو سمجھ کوئی نہیں، تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ نماز چھوڑ دے، نماز
نماز توڑ دے اور جا کے اس بچے کی جان بچا، آ کے پھر پڑھ لے۔ ان آیات اور احادیث کے ذریعے میں نے انسانی جان کی اہمیت کو کہ اللہ کے ہاں کتنی ہے وہ عرض کیا ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، فرمایا خودکشی نہ کرو، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک مت کرو۔ ایک غزوہ میں ایک شخص، ظاہر ہے وہ حضور کا امتی غلام صحابی ہوگا، جنگ میں زخمی ہوا۔ اجر دیکھیں کتنا ہے، ثواب کتنا ہے، کرم کتنا ہے۔ اس نے اپنے زخموں کی درد اور تکلیف کی وجہ سے اپنی انگلیوں کی نسیں کاٹ لی۔ زخمی جہاد سے ہوا، میدان جنگ میں ہوا، لیکن زخموں کی تاب نہ لا کے اپنے ہاتھوں کی نسوں کو کاٹ لیا اور اس کی وجہ سے مر گیا۔ جب حضور علیہ السلام کو اطلاع دی گئی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ جہنم میں، لیکن غلام تھا نا، کریم تھے۔ حضور علیہ السلام نے اس کے لیے دعائیں مغفرت فرمائی، اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ اسے دیکھا کہ جنت میں ہے، لیکن اس نے اپنا ہاتھ ڈھانپا ہوا ہے، ہاتھ چھپایا ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا بھئی یہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا جہاد کی وجہ سے اللہ نے مجھے بخش تو دیا ہے، لیکن چونکہ میں نے اپنا ہاتھ خود کاٹا تھا اس لیے اللہ نے اسے درست نہیں کیا، یہ اسی طرح ہی۔ تو حضور علیہ السلام نے اس کے لیے دعا فرمائی، اللہم اغفر، مولا کریم اس کی بخشش فرما، اللہم ولیدیہ فاغفر، مولا کریم جیسے تو نے اس کو معاف کر دیا ہے نا، اس کے ہاتھ کو بھی معافی عطا فرما دے۔ یہ بھی ٹھیک۔ ان آیات اور حدیث کے بیان کرنے کے بعد اب جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، 1 سال سے زائد ہونے والا ہے۔ مارچ 2020 میں، فروری سے سٹارٹ ہو گیا تھا، لیکن مارچ 2020 سے لے کے آج 7 مئی ہونے والا ہے، 1 سال تقریباً 2 ماہ ہو گئے ہیں اس بیماری کو آئے ہوئے۔ اور ریکارڈ کے مطابق کروڑوں لوگ افیکٹ ہو چکے ہیں پوری دنیا میں، اور لاکھوں لوگ اپنی جان سے جا چکے ہیں۔ اور حال ہی میں ہمارے پڑوس ملک انڈیا میں جو صورتحال ہوئی ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہے۔ اور آپ کو پتہ کیوں ہوا ہے؟ ہندوؤں کا ایک مذہبی تہوار ہے جو وہ 16 سال کے بعد منایا کرتے تھے، انہوں نے اس میں ترمیم کر کے پہلے اس کو کہا جی اب 16 سال تو بڑے لمبے ہیں، اس کو 8 سال کے بعد کر لینا چاہیے۔ پھر انہوں نے اس میں ترمیم کر کے کہا کہ نہیں جناب یہ بھی زیادہ، اس کو 4 سال کے بعد کرنا چاہیے۔ لاسٹ انہوں نے اس میں ترمیم کی کہ نہیں جناب یہ جشن اور یہ فنکشن جو ہے ان کا مذہبی تہوار جو ہے اسے 2 سال کے بعد ہونا چاہیے۔ اور بلا شبہ اس تہوار میں کروڑوں ہندو جمع ہوتے ہیں، انہوں نے چھوٹ دی۔ لوگ مذہبی عقیدت و احترام، جو ان کا مذہب ہے، جو ان کا دین ہے، اس کے مطابق اس میں کروڑوں لوگ جمع ہوئے، اور پھر اثر ہوا جو دیکھا آپ نے۔ ایک دن میں
3,000 سے زائد لوگ مر رہے ہیں وہاں پہ. یہ صورت حال ہے. اور مجھے یہ سن کر کئی دوستوں سے افسوس ہوتا ہے جب لوگ اب بھی کہتے ہیں اللہ کرونا ہے ہی کوئی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور کوئی ایک بندہ نہیں، کوئی 2 نہیں، کوئی 10 نہیں، کوئی 50 نہیں، کوئی 100 نہیں، کوئی لاکھ نہیں، کوئی کروڑ نہیں، اور پوری دنیا چیخ رہی ہے، پوری دنیا کہہ رہی ہے. اور جن کے ذہن میں ابھی بھی یہ بات ہے نا، اللہ نہ کرے، اللہ سب کو بچا کے رکھے، محفوظ رکھے. جس گھر میں کوئی بندہ اس سے افیکٹ ہوا ہے نا جا کے ہیں، اور اللہ نہ کرے اگر کوئی گیا تو اللہ ایمان والے کی بخشش کرے، اگر اس کی وجہ سے کسی کی ڈیتھ ہوئی ہے، جا کر ان سے پوچھو کہ جناب یہ کیا ہے اور کیسے ہوتا ہے، یا ہے یا نہیں ہے. یہ میں اتنا زور کیوں دے رہا ہوں؟ یہ جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں، خطرناک صورتحال، اور اپنے عوام کی، اپنے بھائیوں کی، پاکستانیوں کی جو لاپرواہی کی صورتحال ہے، اس کو جو ہم دیکھ رہے ہیں، اس کی وجہ سے اس کے اوپر بات کرنا اور اس کے بارے میں گزارش کرنا، اس کے بارے میں اویئرنس دینا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اخلاقی، ایمانی، مذہبی، دینی، ملکی، قومی، ملی فرض ہے. اور حضور فیض عالم کی بارگاہ سے اس پر پرزور بات کھل کے اس طرح ہونی چاہیے، تھوڑی تھوڑی تو کرتے ہی رہتے ہیں. اب اس پوری صورتحال کے بعد میں نے پچھلے سال بھی گزارش کی تھی کہ ہماری حکومت نے جس حکمت کے ساتھ اس کو ڈیل کیا ہے، جس طریقے کے ساتھ ڈیل کیا ہے، کنٹرول بھی کیا ہے، سختی بھی کی ہے، جز وقتی کی ہے، اور جو دیہڑی دار لوگ ہیں، جو مزدور لوگ ہیں، جو روز کما کے اور شام کو گھر لے کے جاتے ہیں، محدود وسائل والے لوگ ہیں، ان کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کو مینج کیا ہے، جو قابل تحسین ہے، جو لائق ستائش ہے. لیکن اب جو صورتحال ہوئی ہے، اس کی روشنی میں جو گورنمنٹ نے یہ 8 مئی سے 17 تک جو مکمل لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا ہے، میں آپ تمام حضرات سے، آپ کے ذریعے سے، جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے، جائے گی، جو لوگ سن رہے ہیں، جہاں تک یہ آواز نہیں پہنچی ان تک پہنچانے کی کوشش ہے کہ خدا را اپنے حال پہ رحم کریں، اپنے ملک پہ رحم کریں، اپنی جان کی قیمت کو سمجھیں، اپنی اہمیت کو خود سمجھیں، اور کم از کم یہ جو 1 ہفتے کا لاک ڈاؤن ہے، اس کو بڑا سیریسلی، پوری احتیاط اور پوری پابندی کے ساتھ گزاریں. اور چونکہ یکدم نہیں لگایا نا، گورنمنٹ تو کافی دنوں سے اس پر بات کر رہی ہے، اعلان کر رہی ہے، پیشگی بتا رہی ہے، بات سمجھ گئے؟ تو اس کے لیے جو ضروری انتظامات ہیں، جو معاملات ہیں، ان کو بر وقت کر لینا چاہیے. یہ ہمارا ایمانی، اخلاقی فرض ہے. اور یاد رکھیں، اس قسم کی بیماریاں جو ہیں نا، وہ مذہب یا مسلک نہیں دیکھا کرتی. ہاں، مسلمان کا ایمان، یقین، اس کی ول پاور، اس کا یقین اللہ رب العزت پہ، یہ تو ہونا چاہیے. لیکن یہ بھی تو ساتھ ہے نا کہ یہ بھی تو اللہ کی طرف سے ہی ہے نا، آزمائش ہے، امتحان ہے. اور اس قسم کی مصیبتیں آتے ہوئے مذہب اور مسلک نہیں دیکھا کرتی. اور میں بالکل ریکارڈ پہ لاتے ہوئے، ہمارے ملک میں جو 21 رمضان المبارک کو اس کی جتنی خلاف ورزی کی گئی ہے، یہ قابل توجہ بھی ہے اور قابل مذمت بھی ہے. سب کو احساس کرنا چاہیے اور اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور عقیدت کے نام پر کسی کی جان سے نہیں کھیلنا چاہیے، بلکہ تمام احتیاطی تدابیر کو اختیار کرتے ہوئے، ایک لمٹ میں رہتے ہوئے، اپنی حفاظت بھی کرتے ہوئے اور دوسروں کی حفاظت کرتے ہوئے اس کو بجا لانا چاہیے، اور جو ہدایات ملی ہوئی ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے.
حضور فیض عالم کی بارگاہ میں چونکہ ہم نے خود کوشش کی ہے پورے یقین اور پورے ایقان کے ساتھ، اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ پچھلے سال مارچ میں SOPs کے ساتھ جب میں نے پہلا جمعہ پڑھایا تھا نا یہاں پہ، تو وہ فیس بک پہ یوٹیوب پہ لائیو گیا تو اس کے جو کومنٹس آئے تھے نا اس میں بڑے بڑے مولوی میرے پیچھے پڑ گئے تھے، لیکن میں نے ان کو اچھے طریقے سے سمجھایا، کنونس کیا، اور کچھ وقت گزرنے کے بعد پھر پوری دنیا نے اور سب نے اس کو مؤثر سمجھا اور سمجھنا چاہیے۔ اس لیے برائے مہربانی اس پوری زوردار گفتگو اور گزارش کے بعد میں سب سے یہ اپیل کروں گا کہ آپ اس پر عمل فرمائیں، اس کی پابندی فرمائیں، تاکہ چھٹیاں تو ویسے ہی ہیں، عید کی وجہ سے بھی ظاہر ہے کاروباری معاملات متاثر ہوتے ہی ہیں، تاکہ عید الفطر کے بعد آپ سب لوگ پوری عوام ایک بہتر حالت کے ساتھ اور بہتر سچویشن کے ساتھ آگے بڑھ سکیں، اور دعا بھی کریں اور کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے جلد از جلد ہمیں نجات عطا فرمائے، اور وقت ملے تو وہ ملک جنہوں نے اس وقت اس پر مکمل کنٹرول کر لیا ہے، چائنا ہے، UK ہے اور مختلف کنٹریز ہیں، انہوں نے مکمل کنٹرول کیسے کیا ہے؟ انہوں نے اپنے بارڈرز کو بھی اور انٹرنل اپنی عوام کو بھی، اپنی پبلک کو بھی، ہر چیز کو انہوں نے اس طریقے کے ساتھ مینج کیا ہے، اتنی سختی کے ساتھ کہ کچھ وقت تو مشکل گزرا، لیکن آج وہ اپنی نارمل لائف کی طرف واپس پلٹ آئے ہیں، واپس پلٹ رہے ہیں۔ اگر ہم اور آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک محفوظ رہے، ہم آپ ہماری عوام سب محفوظ رہے، اور ہم اپنے ملک کے اندر رہتے ہوئے ایک بہتر اور اچھی نارمل لائف گزاریں، تو یقین جانیں جتنا بہتر ان ہدایات پر عمل کر لیں گے اور جتنا اس پہ اپنے آپ کو سیکیور کر لیں گے، ہم آپ سب، آنے والی ساری نسلیں، آنے والا وقت جو ہے وہ ہم اتنا جلدی بہتر کر سکتے ہیں۔ یہ میرے اور آپ کے ہے، قرآن کا فیصلہ ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا، اس قوم کو ٹھیک نہیں کرتا، حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک وہ خود اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے جو ان کے کرنے کے کام ہیں جب تک وہ نہیں کرتے نا، ہم بھی نہیں کرتے۔ لگے رہو، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر غور کرنے کی، عمل کرنے کی، اور اس بارے میں اویئرنس حاصل کرنے کی، اور اپنی اور باقیوں کی جانوں کی حفاظت کرتے ہوئے ان احتیاطی تدابیر کو، SOPs کو فالو کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ لیلۃ القدر کب ہے؟ قرآن مجید کی آیت کا میں نے سہارا لیا ہے، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، اور متقین کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب کیا ہے؟ غیب وہ چیز ہے کہ جسے انسان اپنے حواس خمسہ کے ذریعے، جو 5 سینسز ہیں، اور آگے بڑھیں تو وہ جسمانیہ ہیں یا روحانیہ ہیں، باطنیہ ہیں، کسی بھی ذریعے سے اگر ان تک وہ رسائی حاصل نہ کر سکے تو وہ غیب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی، ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، غیب کا حقیقی جاننے والی ذات اللہ کی ہے، وہ غیب کسی کو بتاتا نہیں ہے، ظاہر نہیں کرتا، لیکن رسولوں میں سے جس پہ راضی ہو جائے، اور ہر رسول پہ اللہ راضی ہے، اور ہمارے رسول پہ اتنا راضی ہے، اللہ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب ہم تجھے اتنا دیں گے کہ تو راضی ہو جائے۔ یہ حضور کی الگ شان ہے جو اللہ نے منفرد عطا فرمائی ہے۔ تو ایمان والوں کی، متقین کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ جب انہیں بتا دیا جائے، اب سنیں ذرا، قرآن پاک میں یا نبی پاک علیہ السلام کی احادیث میں حضور کے فرمان کے ذریعے سے انہیں اگر کچھ بتا دیا جائے تو بے شک انہوں نے اسے دیکھا نہیں،
ان کی سمجھ میں نہیں آ سکتا، ان کی ریسرچ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، لیکن جب اللہ رسول کا حکم آ گیا، اس کا فرمان آ گیا، اب ایمان یہی ہے، ایمان یہی ہے کہ اسے مان لیا جائے، اس پر سر تسلیم خم کر لیا۔ ان میں مثلا اللہ رب العزت کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے، اس کا وجود ہے، اس کا وحدہ لا شریک ہونا ہے، اس کی صفات ہیں، اس کی دیگر ذاتی صفاتی شانیں ہیں، فرشتے ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو سابقہ گزرے ہیں، ان پر اترنے والی کتابیں، وحی، صحف، جنت و دوزخ، موت کے بعد کی زندگی، عالم برزخ، عالم محشر، حساب و کتاب، میزان، پل صراط، حوض کوثر وغیرہ ذالک، یہ جتنی ساری چیزیں ہیں، مومن اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک ان سب پر ایمان نہ لے آئے کہ یہ سارا کچھ ہے اور ایسے ہیں جیسے اللہ نے اور اس کے رسول نے فرمایا ہو۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ فرمایا ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اس کی ایک شان یہ ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحیح احادیث مبارکہ میں حکم فرمایا، جب اس آیت کی نزول ہوا، پوچھا گیا حضور لیلۃ القدر کب ہے؟ حضور علیہ السلام نے پہلے فرمایا کہ آیت سے ہی واضح ہو گیا کہ رمضان المبارک میں ہے۔ اب رمضان المبارک میں 29-30 دن ہو سکتے ہیں، تو یہ اللہ رب العزت کا اور کرم ہوا۔ قرآن کا اعلان تو یہ ہوا کہ لیلۃ القدر رمضان المبارک میں ہے، کیونکہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن رمضان میں اتارا ہے، اور جس رات میں قرآن اترا ہے وہ لیلۃ القدر ہے، اور لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ تو قرآن نے اتنا تو بتا دیا کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ رمضان المبارک میں ہے۔ مولا رمضان المبارک میں تو 29-30 دن راتیں ہوتی ہیں، مولا یہ فرما اس میں سے وہ ایک رات کون سی ہے؟ قرآن سائلنٹ ہے، قرآن خاموش ہے۔ قرآن فرماتا ہے قرآن فرماتا ہے کہ ہر چیز مجھ میں ہے، اس کا بھی علم مجھ میں ہے، لیکن تم نہیں جان سکتے، تمہارا علم و عقل وہاں نہیں پہنچ سکتا۔ میرا کام یہاں مکمل ہوا ہے، اس کے بعد جس محبوب پر اتارا ہے نا، اس کے بعد اب اس کا کام شروع ہو رہا ہے۔ انا علینا جمعہ وقرآنا ثم انا علینا بیانا۔ فرمایا محبوب جب قرآن اترے، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، فرمایا تجھے ساتھ پڑھنے کی، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ فکر غم وہم مت فرما کہ تجھے بھول جائے گا۔ فرمایا محبوب تو صرف سن لیا کر، تو زبان پاک کو حرکت بھی نہ دیا کر، تو صرف سن لیا کر، اسے تیرے سینے میں جمع کرنا بھی ہمارا کام ہے، تیری زبان پہ جاری کرنا بھی ہمارا کام ہے۔ اور صرف یہی نہیں، ثم انا علینا بیانا، قرآن کی ہر آیت، ہر لفظ، ہر حکم کی مکمل تشریح کر کے بتا دینا، یہ ہمارا کام ہے، آگے پہنچا دینا میرے محبوب تیرا کام۔ نبی پاک علیہ السلام سے عرض کی حضور آپ نے ایک کرم فرمایا، اب اس پردے سے، اس حجاب سے پردہ نبی پاک علیہ السلام نے ہٹایا کہ قرآن نے تمہیں کہا کہ رمضان المبارک میں ہے، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں رمضان المبارک میں کب ہے۔ پہلے فرمایا آخری عشرے میں ہے، آخری عشرے میں بھی تو 9-10 راتیں ہیں، اور مختصر کر دیے اور شارٹ کر دیے۔ فرمایا آخری عشرے کی تاک راتوں میں ہے، 21، 23، 27، 29، ان 5 راتوں میں سے کسی رات میں ہے۔ کرم دیکھیں اپنی امت پہ،
توجہ ہے جناب؟ پورے مہینے سے آخری عشرے سے 5 راتوں میں صحیح حدیث موجود ہے، حضور علیہ السلام ایک دفعہ باہر تشریف لائے تو صحابہ اعظام میں سے کچھ جو ہے نا وہ آپس میں لیلۃ القدر کب ہے اس پر بحث کر رہے تھے، اپنا اپنا اندازہ لگا رہے تھے، اپنا اپنا اندازہ لگا رہے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب ان کے اس بحث مباحثے کو سنا نا تو حضور علیہ السلام خاموش ہو گئے اور توجہ سے سنیں نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا میں آیا تھا کہ میں تمہیں اسپیسیفکلی فکس بتا دوں کہ کون سی رات ہے، 5 میں سے بھی ایک بتا دوں کہ کون سی ہے، لیکن تمہارے اس جھگڑے بحث مباحثے کی وجہ سے اللہ نے مجھے بلا دی۔ اب یہاں پہ آ کے بات رک گئی، اور اس پر ایک بات تمام اپنے ذہن میں بٹھا لیں، کنفرم رکھیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن سے تو مہینے کا تعین ہے نا، اور آگے پھر بات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری عشرہ پھر تاک راتوں تک کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اسپیسیفکلی ان 5 راتوں میں سے کسی ایک رات کے بارے میں کوئی صراحت موجود نہیں ہے۔ صحابہ اعظام نے، علماء اہل سنت نے، مشائخ نے، اہل نظر نے اپنا اپنا نقطہ نظر روحانی علمی حساب لگایا ہے اور غالب گمان یہ کہا، لیکن یہ غالب گمان حدیث میں نہیں ہے، اور اس غالب گمان کو ہم ریجیکٹ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ جن پاک لوگوں نے کہا ہوا ہے، جن پاک لوگوں نے یہ ترجیحاً کہا ہوا ہے، ان کی اپنی ذات بھی، ان کا اپنا علم بھی قابل قدر ہے۔ تو انہوں نے یہ ضرور کہا کہ غالب گمان یہ ہے کہ وہ 27ویں شب ہے۔ مثلا قدر کے 9 حروف ہیں، ایک صحابی سے ملتا ہے کہ اللہ رب العزت نے قدر کا لفظ سورت میں 3 دفعہ فرمایا ہے، تو 9 کو 3 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو 27 ہوتا ہے، اس لیے لگتا یوں ہے کہ یہ 27 کی ہے، دلیل کے ساتھ بات کی، لیکن صراحتاً نہیں کہا، کلیئر نہیں کہا۔ اس کلیئر نہ رکھنے میں حکمت کیا ہے، یہ میں اس پر عرض کرنا ہے۔ ہمارے ہاں عام رجحان بن گیا ہے 21-23 کا تو کسی کو پتہ ہی کوئی نہیں نا جناب، بھائی یہ رات بھی کو جاگنے کی ہے یا نہیں ہے، 21, 23, 25 ہے، کسی کو پتہ ہی، احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ تاک رات ہے، یا اس کا کوئی اہتمام بھی ضروری ہے، یا لیلۃ القدر اس میں بھی ہو سکتی ہے۔ اور رہی بات 29 کی، وہ تو ماشاءاللہ ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ 27 کے بعد جیسے رمضان ہی ختم ہو جاتا ہے، ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ بس 27 ہو گئی تو روزہ مک گئے، آگے ضرورت ہی کوئی نہیں، ہن پھر عید ہی مناواں گے۔ یہ دونوں رویے غلط ہیں، یہ افراط و تفریط پہ مبنی ہے، یہ خود ساختہ افراط و تفریط ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری عشرے کا مکمل اعتکاف فرمایا، ہر سال اعتکاف فرمایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری عشرے کی ہر شب حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیداری فرماتے، راتوں کو قیام فرماتے، اور اپنے عمل سے بتایا کہ آخری عشرے کی ہر رات، اور خاص طور پر آخری عشرے کی تاک راتیں، یہ ایکول، یہ برابر اہمیت کی حامل ہیں، اور ان میں سے ہر رات میں جاگ کر کوشش کرنی چاہیے کہ شاید ان میں سے کسی میں یہ برکت والا لمحہ اللہ رب العزت ہمیں عطا فرما دے۔ ایک تو اس رویے کو توجہ میں رکھ کے اس کو درست کرنا چاہیے، اور اس کے لیے جہاں تک کوشش ہو سکے کرنی بھی چاہیے۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں پرانی روایت تھی کہ 3 دن شبینہ ہوتا تھا، پھر ہم نے راتیں چھوٹی ہونے کی وجہ سے 4 دن کیا، تو نیکسٹ ایئر ہم کوشش کریں گے، ظاہر ہے سرکاری معاملات اجازات پہ موقوف ہے، کہ انشاءاللہ ہم داتا صاحب پہ آخری عشرے کی جو تاک راتیں ہیں نا، 21, 23, 25, 27, 29، ان تاک راتوں میں شبینہ کروائیں، تاکہ لوگوں کو قیام اللیل کا ایک موقع مل سکے،
اور انہیں پتہ ہو کہ داتا صاحب شبینہ طاق راتوں میں ہو رہا ہے، اگر عبادت کرنی ہے، اللہ کی بارگاہ میں سر سجود ہونا ہے، قرآن کی تلاوت سننی ہے، سبحان اللہ۔ اور اس پر ایک اور بات ذہن میں آ گئی تراویح اور قرآن سے، یہ عام مسجدوں میں بھی ہوتا ہے اور داتا صاحب بھی ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ شبینہ ہو رہا ہے، بلکہ اب تو میں نے یہ آبزرو کیا کہ تراویح ہو رہی ہے، لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں اور کچھ لوگ پیچھے داتا صاحب کی طرف منہ کر کے اپنے وظائف ذکر اذکار میں لگے ہوئے ہیں۔ توجہ ہے جناب؟ یہ سارے ذرا غور سے سنیں، اور داتا صاحب کے ممبر سے حضور کی عطا کے ساتھ یہ جرأت والی گل کرنا میرا فرض بنتا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، میرا ایک سوال ہے، ایسے لوگوں کی عقیدت پہ میرا سوال ہے کہ وہ کیا سوچ کے نماز چھوڑ کے، کیا سوچ کے، دل میں کیا رکھ کے نماز، تراویح، تلاوت قرآن چھوڑ کر، اگر وہ اس عقیدے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جناب ہم نماز چھوڑ کے، تراویح چھوڑ کے، قرآن چھوڑ کے ہم داتا صاحب کی طرف متوجہ ہو کر ہم کچھ دعا کریں گے یا کچھ ذکر اذکار کریں گے اور ہمیں زیادہ فائدہ ہوگا، نہ ہونا، یہ خوش فہمی ہے، یہ اپنے آپ سے گھڑی ہوئی بات ہے جو قرآن و سنت کے بالکل خلاف ہے۔ اور میں اگر اس میں یہ جملہ آپ کی توجہ کے لیے کہہ دوں، روحانی باطنی طور پہ اولیاء اللہ جو ہے نا، وہ اپنی قبور میں بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج کی شب تشریف لے گئے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ اپنی قبر انور میں نماز پڑھ رہے ہیں، حدیث میں وہ بطور لذت ہے، تعبداً نہیں ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں آپ سے روحانی طور پہ یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ داتا صاحب مسجد اگر قرآن پڑھا جا رہا، تراویح ہو رہی ہے، تو روحانی باطنی طور پہ داتا صاحب کی توجہ اور کرم کدھر ہوگا؟ میرا سوال ہے۔ تو شیخ سعدی نے فرمایا ما بتو مشغول وتوب امر زید، فرمایا میں تیرے نال گلاں کرن ڈیا تے تو دھیان اور پاسے رکھیا۔ آپ تو فرما رہے ہیں کہ اس ٹائم پہ اللہ کی بارگاہ میں عبادت کا ٹائم ہے، اللہ کے سامنے جھکنے کا ٹائم ہے، اور تساں کدھر منہ کیتے آ؟ تہاڈا دھیان کدھر ہے؟ یہ قابل اصلاح، قابل توجہ بات ہے، قابل اصلاح بھی ہے، قابل توجہ بھی ہے، اور اس سے بڑا غلط میسج جاتا ہے باہر، جو ہے دوسرے لوگوں پہ بہت غلط میسج جاتا ہے، بہت غلط پیغام جاتا ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ اس نماز کی، تراویح کی، تلاوت قرآن کی، مسجد کی، عبادت کی بے حرمتی سے بچیں، اور جب نماز ہو تو سارے کام چھوڑ کے صرف نماز اور صرف جماعت۔ اور توجہ کے لیے ایک جملہ، اگر رب کی عبادت اور جماعت کے لیے کعبے کا طواف رک سکتا ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اگر کعبے کا طواف نماز اور جماعت کے لیے رک جاتا ہے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جو غلام صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے ہوتے ہیں، جب جماعت ہو تو پھر ساری دنیا اس وقت بھی نماز پڑھتی ہے، تو یار اس تو وڈا پھر اور کیڑا سلام دے، اور کیڑی عبادت ہو۔ اس لیے تمام عقیدت مندوں سے، محبت کرنے والوں سے یہ گزارش ہے کہ اپنی عقیدتوں، اپنی محبتوں کو قرآن و سنت اور حضور فیض عالم کی تعلیمات کے فریم کے اندر رکھیں، اس دائرے کے اندر رکھیں، تاکہ اللہ کی رحمت بھی حاصل ہو، محبوب علیہ السلام کی توجہ بھی حاصل ہو، اور بارگاہ گنج بخش کا فیضان بھی حاصل ہو۔ تو لیلۃ القدر حضور علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق رمضان المبارک کے آخری اشروں کی آخری اشرے کی طاق راتوں میں ہے۔ کوشش فرمائیں کہ تمام طاق راتوں میں بالاہتمام ہو، اور کسی ایک رات جاگ کر باقیوں سے فارغ نہ ہو جائیں، بلکہ کوشش کریں کہ ہر رات میں اپنے گھروں میں
اپنے بچوں فیملیز کے ساتھ مساجد میں ایس او پیز کا لحاظ رکھتے ہوئے جیسے بھی ممکن ہو سکتا ہے ان راتوں کو جاگیں. اور اگر اس پہ ایک آخری جملہ یہ کہہ دوں کہ یہ تو لیلۃ القدر وہ ہے نا جو قرآن پاک میں اللہ نے فرمائی اور جس کی فضیلت 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اولیاء بزرگ فرماتے ہیں کہ ہر شب قدر است اگر قدر دانی. فرمایا تیری زندگی کی ہر رات لیلۃ القدر ہے، تیری زندگی کی ہر رات لیلۃ القدر ہے اگر تجھے اپنی راتوں کی قدر معلوم ہو جائے. تو جس رات رب کی بارگاہ میں عجز و انکساری اور اخلاص کے ساتھ تو جس رات بھی کھڑا ہو جائے گا اللہ تیرے لیے اسے ہی شان برکت اور قدر والی رات بنا دے گا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. عید الفطر کی نماز انشاءاللہ العزیز حضور فیض عالم کی اس مسجد میں 7:30 بجے انشاءاللہ العزیز ادا کی جائے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ.